دینی اعتبار سے میں نے جیسے کہا قرآن و سنت کی واضح تعلیمات اور فتوے کی جو مرجعیت ہے، جو مرجع ہونا چاہیے، اس کا اعتبار اگر ہم قائم رکھتے اس سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی سے اپنی بات ہم دنیا تک پہنچا سکتے. لیکن ہوا کیا آج تو سوشل میڈیا نے ہر ایرے غیرے کو قلم دے دیا، ہر ایرے غیرے کو زبان دے دی، ہر ایرے غیرے کو لکھنے کا موقع دے دیا، ہر ایرے غیرے کو بولنے کا موقع دے دیا. دنیا کے معاملات میں تو بولتے ہی تھے، اب دین کے معاملے میں بھی بے دھڑک بولتے ہیں، بے تکان بولتے ہیں، بے لگام بولتے ہیں، بنا سوچے سمجھے بولتے ہیں. بھائیو میری اس بات کو یاد رکھنا، اسلامی شریعت کی نظر میں دین کے نام پہ گفتگو کرنے والے کو پہلے علم ہونا چاہیے، بعد میں بولنا چاہیے. دین ایسی کوئی چیز نہیں کہ آپ اپنی تھیوری پیش کریں کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، میری سمجھ میں ایسے آتا ہے. نہیں، یہ علم ہے، یہ دین خبر ہے، آپ کو خبر دینا ہے. اس میں آپ کو اپنی سوچ لا کے ٹھوسنا نہیں، اپنے خیالات کو لا کے داخل کرنا نہیں. سوشل میڈیا نے دین کو ایک ایسا بازار بنا دیا، معاف کریں مجھے اس لفظ کے لیے، دین کو ایک ایسا بازار بنا دیا جہاں پہ کھرا کھوٹا سب چلتا ہے، اور معاف کرنا کھرے سے زیادہ کھوٹا زیادہ پسند کیا جاتا ہے. بھائیو یہ صورتحال کچھ اچھی نہیں. وہ مرجعیت ختم ہوئی، وہ دین کے نام پر جو استناد یہ سند کی بات تھی، اعتبار کی بات تھی، اب ختم ہوئی. اب ہر کوئی دین کے نام پہ بولتا جاتا ہے، ہر کوئی دین کے نام پہ لکھتا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاث، تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کی. ان میں سے ایک کیا ہے؟ کہا قیل والقال، باتوں میں لگے رہنا، یہ سے کہا گیا، فلاں نے ایسے کہا، ایسے کہا گیا، فلاں نے ایسے کہا. اس کی تفسیر میں کئی باتیں کہی گئیں. ایک صورتحال یہ بھی ہے جسے آج سوشل میڈیا کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. دین کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اتبعوہ ولا تبتدعوہ فقد کفیتم، تم ایک طے شدہ راستے پہ چلتے جاؤ، نئی نئی چیزوں کی تلاش کے میں نہ جاؤ. مطلب یہ ہوا کہ جو چیز طے ہے اسے جان کر لوگوں کو بتانا، یہ ہے دین کی تبلیغ. اپنی طرف سے نئے نئے معنی نکالنا، نئے نئے مطلب نکالنا، نئے نئے مفہوم ایجاد کرنا، اور یہ کہنا کہ میں بھی دین کی خدمت کے نام پہ بول رہا ہوں، میں بھی دین کی خدمت کی خاطر بول رہا ہوں. یہ انتشار کی بنیاد ہے، یہ انتشار کی بنیاد ہے، یہ افتراق کی بنیاد ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانی کہا، اسے قیامت کی نشانی کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یتکلم الرویبضہ، رویبضہ بولے گا. یہ رویبضہ ایک حقیر سے کیڑے کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رویبضہ بولے گا. صحابہ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا ایرا غیرہ عوام میں سے ایک آدمی اٹھے گا اور امت کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں فتوے دیا جائے گا. بھائی اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی سوشل میڈیا نے صحیح کر دکھایا ہے. اور آج یہ صورتحال ہے سوشل میڈیا کی. معاف کرنا، تمہاری دنیا داری پہ تم 1000 رائے رکھو، تمہاری تجارتوں کے سلسلے میں تم 1000 رائے دے لو، تمہاری اپنی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے بارے میں تم جو چاہے تبصرے کرتے رہو، لیکن بات اگر دین کی آتی ہے الرٹ ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، سوچ لو کہ یہ دین ہے، مجھے وہی کہنا ہے جس کا مجھے علم ہے. علم نہیں ہے تو خاموش رہ جاؤ، علم نہیں ہے تو خاموش رہ جاؤ. لیکن معاف کرنا یہ خاموشی بھی نہیں. فیس بک والے نے بھی اور واٹس ایپ والے نے بھی لوگوں کو انگوٹھے دیے ہوئے تھمس اپ تھمس ڈاؤن کے نام پہ. اور بھائیو کسی چیز کے لیے تھمس اپ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی موافقت کی، آپ نے اس کی تائید کی. اور کسی کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی مخالفت کی. آپ کہیں گے یہ تو مجھے معلوم ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے جس کی آپ موافقت کر رہے ہیں کیا وہ واقعی معلوم ہے شریعت کی بات ہے؟ آپ جس کی مخالفت کر رہے ہیں کیا آپ کو واقعی معلوم ہے پتا ہے کہ یہ شریعت کی روشنی میں غلط ہے؟ آپ اپنے دنیاوی معاملات میں تھمس اپ اینڈ ڈاؤن کا معاملہ کرتے رہیے، انگوٹھے دکھانے جھکانے کا معاملہ چلتا رہے، لیکن دین کا جب مسئلہ آتا ہے اس میں آپ یہ روش اختیار کرتے ہیں، یہ سماج کے اندر دینی اعتبار سے انارکی پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، بکھراؤ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے.